آج 31 دسمبر 2023 ہے اور چند ہی گھنٹے بعد رات کے 12 بجے 1 جنوری 2024 شروع ہو جائیں گے۔ انسان اس بات کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ سال گزر گیا، نئے سال آ گیا، یہ عید آ رہی ہے، یہ جمعے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، یہ تنخواہ میں اتنے دن باقی ہے، بھی تنخواہ لے لوں گا۔ لیکن دراصل انسانی زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم قبر کے قریب جا رہی ہے، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، گویا کہ ایک ایک دن جو گزرتے ہیں ہم قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، آخرت کے قریب ہو جاتے ہیں، موت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ شاعر نے کہا تھا کہ یسر المرء بما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهاب، کہ ایک انسان اس بات کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ دن گزر رہے ہیں، لیکن وكان ذهابهن له ذهاب، یہ دنوں کا جو گزرنا ہے یہ انسانوں کا گزرنا ہے۔ انسان اپنی موت کے قریب جا رہی ہے، اور وہ جو مشہور بات ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دن بدن لمحہ بلمحہ دم بدم، یہ زندگی کم ہو رہی ہے، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس نئے سال کے آغاز پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ 2023 میں اس سے پہلے جتنے ہم نے زندگی گزاری اس میں ہمیں کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ ہم نے اگر اچھائی کی ہے تو ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم سے کمزوریاں ہو گئی، ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، تو ہمیں پیچھے مڑ کے اور ان اپنی کمزوریوں کو دیکھ کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں معافی مانگنا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی انسان کے حق مارا ہے تو ہمیں حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتے، ہمیں اس بندے سے معافی مانگنا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے، اسے کہنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ 2023 یا کوئی بھی سال جو ختم ہو رہا ہے، اس کا مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی سفر کرتے ہیں ایک پہاڑ اور چوٹی کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، تو اس پیچھے والے سفر کو بھی دیکھتے ہیں اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا منازل ہے، ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ابھی 2024 کے لیے اور آگے کے لیے ہمیں پوری پلاننگ کے ساتھ پوری منصوبہ کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے۔ اور اس وجہ سے حضرت رہو کی ایک مشہور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من استوى یومان فہو مغبون، جس آدمی کی 2 دن برابر ہو جائے، آج کا دن اور کل کے دن، یعنی کیا ہو، کل بھی گناہ کیا اور آج بھی گناہ ہو جائے اسے، یا کل جتنی نیکیاں کیا اور آج بھی کیا، کل کی گناہ سے توبہ نہیں کیا اور آج کی نیکی سے کل کی نیکی میں اضافہ نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے یہ جو روایت نقل کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے نبی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فہو مغبون، یہ آدمی خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ومن کان آخر یومہ شرا فہو مغبون، جس آدمی کے دن کا آخری حصہ شر ہو جائے، دن میں جو کچھ کیا رات کے آخری حصے میں نیکی نہ کرے اور اپنی کمزوریوں کو معاف نہ کروائے اللہ سے، تو فہو مغبون، اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات کمزوریوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انسان سے کمزوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے، صدقہ کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرے، نماز پڑھے، کوئی نیک کام کرے، تو گناہ اس کی مٹ جاتی ہے۔ لیکن وہ اگر اس طرح نہ کرے تو خسارے میں ہے۔ اس لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے پوری امت کے حیثیت سے، امت مسلمہ کے کتنے مسائل ہیں، کتنے مشکلات ہیں۔ آج فلسطین میں، غزہ میں، حماس کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہے، اور ظلم کیا ہے، بالکل ایک درندگی ہے جو مسلمانوں کے اوپر ہے۔ امریکہ اور یہود پوری غرور اور تکبر کے ساتھ ادھر موجود ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے، غیب سے مطلب ان کی مدد فرمائے، اور امریکہ اور جو یہودی ہے ان کے لیے ہم ہاتھ پر دعا ہے کہ اللہ ان کی غرور کو اللہ خاک میں ملا دے، اللہ ان کے تکبر کو ختم کرے، اور پوری دنیا کے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ عروج نصیب فرمائے، اللہ ترقی نصیب فرمائے، اسلام اور پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے خلاف، مساجد اور مدارس کے خلاف، مراکز کے خلاف، امت مسلمہ اور مقدس مقامات کے خلاف
اسلامی تحریکات اور اسلامی تحریکات کے قائدین کے خلاف جتنی سازشیں ہیں ان تمام سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بنائے اور پوری امت کو، امت مسلمہ کو اللہ ایک بنائے، متحد کرے، اور اللہ تعالیٰ امت کو پاک بنائے۔ اللہ امت مسلمہ کو ہر قسم کی خرابیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو پوری امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ باعث خیر بنائے، بہت باعث برکت بنائے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ بجائے کہ 12 بجے ہم چراغاں کرے اور ہم جو ہے عید کی حرکتوں میں ملوث ہو جائے، جو اغیار کرتے وہ کام ہم کرے، نہیں، بلکہ ہمیں رات کے آخری حصے میں اس سال کے اختتام پر بھی اور آگے سال کے شروع پہ بھی ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے چاہیے۔ ہم کل صبح 2024 کے آغاز فجر کی نماز سے باقاعدہ نماز کے ساتھ کریں، تہجد کے افتتاح کے ساتھ کریں، ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ کریں، ہم صدقات کے ساتھ کریں، پوری امت کے لیے دعاؤں کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ اس میں دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم برحمتہ۔